الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے درمیان جب بھی فساد برپا ہوا، عقیدے کا فساد، کردار کا فساد، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے پڑنے لگے اور برائی کو طرز زندگی بنا لیا گیا، تو اللہ نے نبی مبعوث فرما دیے. ہر نبی اسی غرض کے لیے دنیا پہ تشریف لایا کہ جن کی طرف مبعوث ہوا ہے ان کے عقائد درست ہوں اور ان کا کردار صحیح ہو جائے. اللہ کا حق ہے کہ اسے واحد مانا جائے، لا شریک مانا جائے، اس کے حق میں خیانت نہ ہو. اللہ کا حق ہے بندے پر کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کرے. بندوں کے جو حقوق بندوں پر ہیں ان کا احترام کرے. گاہے انبیاء کو ہی حکومت دی گئی، گاہے حکمرانوں کو انبیاء کے مطیع کر دیا گیا. مقصد اقتدار و سلطنت نہیں تھا، مقصد اللہ کے اور بندوں کے حقوق کا تحفظ تھا. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی نبی کی 10 بندوں نے مانی، کسی کی 5 نے، کسی کی 1 نے بھی نہیں مانی اور ظلماً شہید کر دیے گئے. آخر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ بیک وقت پوری انسانیت کے لیے اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے مبعوث. ہر نبی جو مبعوث ہوتا تھا وہ عقیدہ بھی بتاتا تھا اور جس قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اس کے مخصوص حالات میں، اس کے مخصوص موسموں میں، اس کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق وہاں کا رہن سہن کا، لین دین کا آئین و دستور بھی بتاتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ چونکہ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے اور سارے زمانوں کے لیے ہوئے، تو عقائد تو وہی رہے جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، سب نبیوں نے وہی بتایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی عقیدہ دہرایا. نہ اللہ کی ذات میں تبدیلی ہوئی، نہ اس کی صفات میں تبدیلی ہوئی. لیکن جہاں تک عمل کی بات تھی تو مختلف شرائع میں، مختلف شریعتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں حالات کے مطابق، کیونکہ احکام میں وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ حکم چونکہ اللہ کا تھا وہ قادر ہے. ایک وقت کے لیے ایک حکم تھا، دوسرے کے لیے اس نے دوسرا مناسب سمجھا وہ عطا فرما دیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر
کیونکہ بعد میں کوئی نبی نہیں آنا تھا نیا، تو اللہ نے ایسا جامع ضابطۂ حیات عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا کام کر سکے۔ اور اس ضابطۂ حیات کا ماخذ جو اللہ کی کتاب تھی، اس کی حفاظت بھی اس ذات باری تعالی نے اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ کتاب بطور نصیحت نازل فرمائی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب نہ تو کوئی نیا نبی مبعوث ہوگا، نہ کوئی نیا آئین و دستور آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ اگر نبی مبعوث نہیں ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کے ذمے آ گئی یہ ذمہ داری کہ وہ دنیا پر اس ضابطۂ حیات کو لاگو کریں، اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی حیات مبارکہ میں جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور اس کے باہر جو پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانوں کو بھیجے، یا تجارتی قافلوں کے ذریعے یا آنے والوں جانے والوں کے ذریعے خبر پہنچی، لیکن 23 سالہ عہد خلافت میں روئے زمین کا کوئی جھونپڑا اور کوئی محل ایسا نہ تھا جہاں اللہ کا پیغام پہنچ نہ گیا۔ بہت بڑی بڑی ظالم اور جابر سلطنتیں سرنگوں کر کے مسلمانوں نے اتنی بڑی ریاست بنائی جو انسانی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ریاست کہیں نظر نہیں آتی۔ اسپانیہ سے لے کر چائنا تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک ایک ریاست تھی، اور اس ریاست کا سارا آئین و دستور وہی تھا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو قرآن حکیم میں موجود ہے۔ آج ہم اس زمانے سے 1400 سال دور بیٹھے، صدیاں بہت لمبی مسافت ہوتی ہے، اور ایک صدی میں کم و بیش 3 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ زمانے کی گرد بہت سی یادیں بھلا دیتی ہے، بہت سے نقوش دھندلے کر دیتی ہے، بہت سی راہوں پہ چلنا دشوار کر دیتی ہے۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ موسمی تھپیڑوں کے ساتھ سمجھوتے کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جس طرح کے موسم ہو اس طرح کا ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور ان کے اثرات امت مسلمہ کو آج اس جگہ لے آئے ہیں کہ پڑھنے کے لیے قرآن حکیم ہے، ماننے کے لیے کوئی دوسرا نظام ہے۔ باقاعدگی سے اٹھ کر تلاوت کریں گے، حفظ کریں گے، یاد کریں گے۔ کوئی بیمار ہے اس کے لیے پڑھنے کو کہیں گے، کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے پڑھ پڑھ کر بخشیں گے۔ پڑھنے کے لیے یہی کتاب ہے، لیکن ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لین دین کے لیے، حقوق و فرائض کے لیے کچھ اور طریقہ حیات ہے۔ عبادات کے لیے، نماز روزے کے لیے اللہ موجود ہے، اللہ ہی کی کریں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بک جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور ہزاروں معبودان باطلہ کی پوجا کرتے رہیں گے۔ حکمرانوں کی، حکومتوں کی،
امراء کی اور صاحب اقتدار لوگوں کی پرستش کو تو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہر فرد کا حق کیا بنتا ہے وہ متعین ہو جائے، پھر ایسا انتظام کیا جائے کہ کوئی دوسرے کا حق چھین نہ سکے، ہر آدمی تک اس کا حق بلا روک ٹوک پہنچے، اور اگر کوئی چھینے تو وہاں نظام عدل ایسا ہو کہ پھر اسے عدل کیا جائے، چھیننے والے کو سزا ملے، جس کا حق ہے اس کو حق واپس ملے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں ہم قرآن حکیم سے ہٹ کر بناتے ہیں، الگ ہو کر بناتے ہیں، تو قرآن کو کیا مانا؟ قرآن کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو حکم دے وہ مانو۔ ہمارے ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب ہیں، بہت فاضل آدمی ہیں، ظاہر ہے جج رہے ہائی کورٹ کے، پھر سپریم کورٹ کے جج رہے، پھر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوئے، تو وہ فرما رہے تھے کہ جی سود حرام ہے، قرآن نے اسے حرام کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے ماننا فرض ہے، اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن یعنی مجبوری یہ ہے کہ سود کے سوا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ وہ عالم ہے ہمارا، یہ حال ہے ہماری قوم کا کہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ، انتہائی فاضل لوگ، انتہائی اہم لوگ، کل میری بات ہو رہی تھی ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی سے، تو اسی بات پہ وہ فرمانے لگے جی قرآن نافذ تو کر دیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ہندو کو دے دیا جائے قرآن کہ جی اس پر عمل کرواؤ اور اسے نافذ کر دو، وہ کر لے گا؟ میں نے کہا آپ کا مطلب کیا؟ کہنے لگا جن سے ہم نے نافذ کروانا ہے وہ ایسے ہی ہیں، جو ہمارا عملہ اس نفاذ کا کام کرے گا ان کا قرآن کے ساتھ ایمان کا رشتہ بھی نہیں۔ اور وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے بلند آشیانے جو ہیں وہاں وہی ہما آ کر اترتا ہے جو باہر سے پڑھ کر آتا ہے۔ ایک مخصوص طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو برطانیہ یا یورپ یا کسی ملک میں امریکہ بھیجتے ہیں، وہاں سے جب وہ آتے ہیں تو وہ سیدھے ان اونچے درختوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں حکمرانی کے انداز ہیں، اسلام آباد میں اترتے ہیں۔ غریب کا بیٹا اول تو پڑھتا نہیں، پڑھ جائے تو پرائمری مڈل میٹرک کر کے کوئی منشی لگ گیا، کوئی کلرک لگ گیا، کوئی مزدوری کرتا رہا۔ اب وہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہاں سے وہ اور کوئی بات سیکھے یا نہ سیکھے، انہیں یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ ساری عمر انگریز بننے پہ فخر کرتے رہتے ہیں، انگریز جیسا نظر آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انگریز جیسی بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنے زندگی کے امور بھی انہی کی اطاعت میں اور انہی کی پیروی میں اور انہی کی تابعداری میں طے کرنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کون سا ایمان ہے جب بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اطاعت نہیں کر سکتا، عمل میں مغرب کے بنائے ہوئے نظام پر یا انگریز کے دیے نظام پر کروں گا۔ اسے کس درجے کا اسلام کہا جائے؟
بنی اسرائیل کے بارے قرآن نے فرمایا ان کے طرز عمل کے بارے وقالوا سمعنا وعصینا، آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے سن لی سمجھ لی، لیکن ہم نہیں مان سکتے، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، چلنا ہمیں کسی دوسری روش پر ہی ہوگا، آپ کی بات کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا خیال ہے اسلام نافذ کیا جائے، آسان اسلام، سہل اسلام، اور ایسا اسلام جو ہمارے ان رویوں کو بھی نہ چھیڑے اور اسلام بھی آ جائے۔ یعنی کوئی ایسا عالم دین، کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا مفتی مل جائے جو ہمارے کفر پر اسلام کا ٹھپا لگا دے۔ بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے جز جو ہیں وہ نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ آپ اگر اسے اجزاء میں بانٹ لیں گے تو اسلام نہیں رہے گا۔ کلمہ طیبہ ہے، 2 جز ہے اس کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آدمی کہہ دے جی سارا تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو پہلا تو میں ضرور پڑھے رکھوں، تو نرے پہلے سے تو مسلمان نہیں ہوگا، یا نرا دوسرا پڑھوں گا، وہ پورا ہی پڑھے گا تو کام بنے گا۔ کسی بھی آئین و دستور کو آپ لے لیں، مروجہ ہمارا جو آئین و دستور ہے اسے آپ لے لیں، آپ کہیں جی اس میں سے کچھ سکے تو ہم نافذ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو کیا اس دستور کی کوئی صورت رہ جائے گی؟ کسی بھی ملک کا غیر اسلامی قانون ہے، اس قانون کی جو ایک فہرست بن گئی ہے، اس میں سے آپ کہتے ہیں جی یہ باتیں آسان ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ مشکل ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آئین نہیں رہے گا، دستور نہیں رہے گا۔ چاہے جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات پر یہ سوچا جائے کہ اس میں سے کچھ لے کر پھر انہیں بھی تھوڑا سا آسان کر کے لگا دیا جائے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد میں، اب میری مجبوری ہے، مجھے سچ ہی کہنا چاہیے۔ میں نے یہ سمجھا ہے، دیانتداری سے یہ سمجھا ہے کہ حکومت اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتی، حکومت لوگوں کی آنکھوں میں نمک ڈالنا چاہتی ہے کہ ہم نے اسلام نافذ کر دیا۔ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کا خیال ہے کہ کچھ ایسے 2-4 طریقے، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا جی صلاۃ کمیٹیاں بنا دو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ کا بنا دو جی زکوٰۃ جمع کرو، وہ عشر زکوٰۃ کا بن گیا، وہ اب تک لوگ عیش کر رہے ہیں، بھانڈ اور کنجر کھا رہے ہیں، اور صلاۃ کمیٹیاں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، باقی معاملات اصل جو تھے وہ وہیں کے وہیں رہے، بلکہ جو زکوٰۃ کچھ غرباء کو مل جاتی تھی وہ بھی اس سے محروم ہو گئے، اب امراء اور حکومت کے افسر کھا جاتے ہیں، یا ان کے منظور نظر لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو میں نے جو مشورہ یہ دیا کل کہ جی اگر آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں، مغربی معاشرہ، غیر اسلامی حکومتیں ریزسٹ کریں گی اور مخالفت کریں گی، تو آپ اگر 2 پیسے اسلام لائیں گے تو بھی وہ ریزسٹ کریں گے، اور سارا لائیں گے تو بھی ریزسٹ کریں گے۔ تو آپ اگر 2 پیسے کر کے 50 دفعہ ان کی ریزسٹنس لینا چاہتے ہیں تو آپ سارا کر کے ایک ہی دفعہ مخالفت لے لیں، یا آپ تھوڑا بھی کریں گے تو مخالفت آئے گی، سارا بھی کریں گی تو آئے گی، اور ظاہر ہے کفر کو مخالفت کرنی چاہیے۔ ایسا کون سا اسلام ہے جس کے ساتھ کفر سمجھوتا کر لے؟ کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ جہاں کفر ہے وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام آئے گا وہاں سے کفر کو جانا ہوگا۔
تو کفر سے یہ امید رکھی جائے کہ کوئی ایسا نرم سا اسلام ہو جس پر کفر بھی راضی رہے، تو وہ اسلام نہیں ہوگا، اسلام کے نام پر کوئی اور چیز ہوگی۔ تو بہرحال اگر حکومت کو خیال آیا بھی تو رضائے الہی کا نہ آیا، اپنی کرسی بچانے کا، اپنے اقتدار کے تحفظ کا۔ ٹو صاحب اپنے آخری دنوں میں مولانا مودودی سے ملنے گئے تو مولانا بھی کھڑے آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ جو مذہبی لوگ ہیں اور جو دینی جماعتیں ہیں، آپ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا، اور آپ پھر بھی میری مخالفت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، شاید آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، لیکن یہ بھی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا، تو یہ تو آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی اسلام کی وہ کوشش جس سے آپ سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہر ایسی کوشش جس طرح جنرل صاحب نے کی تھی، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی ذات کا میں بے حد لحاظ احترام کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو اقدامات انہوں نے کیے تھے انہوں نے اسلام کو مزید بدنام کیا، اسلام کو فائدہ نہیں پہنچایا انہیں ادھورے اقدامات نے، اس لیے کہ وہ صحیح کیے نہیں گئے تھے۔ اور یہ کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ آپ 1 2 3 حکم لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ تو کیا دنیا میں اب اسلام مٹ جائے گا؟ صرف ایک ملک نہیں، جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے پاس، جن کی تعداد 55-56 کے قریب بتائی جاتی ہے، کسی ایک قریے ایک گاؤں کو آپ مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے کہ اس پر اسلام نافذ۔ عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے چرچ کی الگ ریاست بنا دی ہے، وہ جتنے بدکار بھی ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ویٹیکن سٹی انہوں نے ایک بنا دیا ہے جہاں حکومت چرچ کی ہے۔ یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنی مذہبی ریاست بنانے پہ انہیں بہت اصرار ہے۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، انہوں نے اردو زبان کو چھوڑ کر اپنی اس میں ہندی داخل کر دی، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، کسی کے پلے ہی نہیں پڑتی۔ اور اب ہندوستان ٹی وی کا ایک چینل مخصوص کر دیا گیا، رشی چینل، اس پہ ان کے جو رشی ہوتے ہیں وہ اپنے اس مذہبی جو ان کا ہوتا ہے پریچر، اسے رشی کہتے ہیں، تو وہ 24 گھنٹے اس پہ واز کرتے رہتے ہیں، بندروں کی پوجا کا، پتھروں کی پوجا کا، جانوروں کی پوجا کا درس دیتے رہتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں بھی بت پرستی کا درس دیا جا رہا ہے، سائنس کے اس دور میں، اس پہ مغرب کو بھی اعتراض نہیں، اور انہوں نے پورا ایک چینل مختص کر دیا، اس کا نام ہی انہوں نے رشی چینل رکھ دیا ہے، وہ سارے اس پہ ڈش پہ جاتا ہے، دنیا کے 64-65 ممالک میں جاتا ہے۔ یہاں صبح بسم اللہ سے شروع کر کے جو کنجر نچانا شروع کریں گے تو سوتے وقت الحمدللہ پڑھ کے سو جائیں گے، رات 12 بجے کے قریب ایک آیت پڑھ کر مولانا اس کی 3-4 سطروں میں تشریح کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ مسلمان حکومتوں کا رویہ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں تبلیغ کا کوئی چینل نہیں ہے،
کسی اسلامی ملک کا نظام معیشت سود سے بری نہیں ہے، کسی اسلامی ملک میں اسلامی عدل نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو چھٹی ہو گئی، جسے جس طرز حیات کو، جس تہذیب کو، جس قانون آئین و دستور کو اس کے اپنے بھی ماننے پہ تیار نہ ہوں تو باقی کیسے رہ سکتا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اسلام تو ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، یہ قصہ تو اب ختم ہوا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ اسلام کو باقی رکھنے کا ذمہ رب العالمین کا ہے۔ یہ جو اس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، اس میں بہت سے ذمے آ گئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت جب ہی ہوگی جب زمین پر موجود ہو، ورنہ علم الہی میں تو ازل سے تھا، اور عرش عظیم پر تو جب سے نازل ہوا ہے۔ اگر بیت العزہ میں ہے تو جب سے اللہ نے نازل کیا ہے، لوح محفوظ میں ہے سو ہے، وہاں تو اسے خطرہ بھی کوئی نہیں تھا۔ حفاظت کی ضرورت تو اسی زمین پر تھی، اور حفاظت کی صورت یہی ہوگی کہ اس کو ماننے والے، اس کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے۔ کوئی ماننے والا نہ رہے یا کوئی تلاوت کرنے والا نہ رہے یا اس پر عمل کرنے والا کوئی نہ رہے تو پھر حفاظت کس بات کی ہوئی؟ لیکن موجودہ حال میں کچھ صورت نظر نہیں آتی بظاہر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کو اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نسائی شریف میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب برائی بے دینی پھیل جائے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس زمانے میں جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو غزوۃ الہند میں حصہ لیں گے۔ الہند پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کو ملا کر بنتا ہے۔ ہندوستان جو ہے پارٹیشن سے پہلے یہ برِ صغیر جس میں اب پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ہے، یہ الہند ہے۔ ہندو بھارت کو ہندوستان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تقسیم غلط ہے اور یہ سارا ہمارا، یہ اب بھی ہندوستان ہی ہے۔ ہندوستان تھا، اب نہیں ہے۔ ہندوستان تب تک تھا جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ جب تقسیم ہوا تو ایک حصہ پاکستان بن گیا، ایک بھارت بن گیا۔ اب پاکستان پھر تقسیم ہوا تو ایک بنگلہ دیش بن گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کی بنیاد اس سرزمین سے رکھی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے کاش کہ اس وقت میں ہوتا تو میں پورے شوق سے شریک ہوتا، شہید ہو کر اللہ کی رضا پاتا، یا زندہ رہتا تو اپنے غازی ہونے پہ فخر ہوتا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالمی غلبے کی بات ارشاد فرمائی، اور اس کی بنیاد بھی حضور نے، اس کی بنیاد کا اشارہ بھی اسی زمین کی طرف فرمایا ہے کہ یہاں سے اٹھے گا اور پھر روئے زمین پر اسلام بحیثیت قانون کے، بحیثیت آئین و دستور کے
روح زمین پر پھر غالب ہو. خطرے میں ہم ہیں. اس لیے کہ وہ تو قادر ہے. عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تو قادر ہے کوئی ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کی محبت میں دیوانے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین. مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور کفار کے لیے بڑے سخت مزاج ہوں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں بنو کے شمشیر لڑیں گے. یہاں یجاہدون نہیں فرمایا کہ جہاد تو تبلیغ بھی جہاد میں ہے, نصیحت کرنا بھی جہاد میں ہے, لیکن یہاں یقاتلون فرمایا. جو جہاد تلوار سے ہوتا ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. لا یخافون لومۃ لائم. کسی پراپاگنڈا کرنے والے کا پراپاگنڈا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جس زمانے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اس زمانے کا ہتھیار پراپاگنڈا نہیں تھا. آج کا ہتھیار ہے پراپاگنڈا. لیکن قرآن نے آج کے حالات کا جواب بھی ارشاد فرمایا. تو اسلام خطرے میں نہیں ہے. خطرے میں ہم لوگ ہیں جو عمریں گزارے جا رہے ہیں اور ایک دن روزانہ کم ہو جاتا ہے, اور ہم اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی کر دے گا. کیسی عجیب بات ہے. اپنے نانے جوی کے لیے ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے کہ آج یہ ہم کام نہیں کرتے, کوئی کر دے گا. کوئی کیوں کر دے گا؟ ہم خود کرتے ہیں. بچے پالنے کے لیے ہم انتظار نہیں کرتے کہ کوئی کر دے گا. گھر بنانے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کوئی بنا دے گا. اپنی دال روٹی کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کوئی کر. دین کی بات آتی ہے تو کوئی کر دے گا. کوئی کر دے گا تو اس کا ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے لیے کوئی کیوں کرے گا؟ ہم کیوں نہ کریں گے؟ جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کوئی کر دے گا, ہم اسلام کی لذت سے محروم رہیں گے. یہ تو کہنا پڑے گا کہ یہ کام میں کروں گا, ہم کریں گے. کسی کا انتظار نہیں. اور وقت آ رہا ہے. ہمارا مقصد سیاست نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس تربیتی نظام جو ہے اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کا کام جو ہے یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. اس عہد میں معاشرے کو ایک حد تک کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے, کسی کے اعمال کی درستی ہو جائے. ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب اس عہد میں باجید بستامی نہیں کسی سے بنائے جا سکتے, لیکن الحمدللہ جنہیں ذکر الہی کی مجالس نصیب ہوتی ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں, نیک ہو جاتے ہیں, بھلے ہو جاتے ہیں, عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور یہ بہت اہم کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت و سیاست جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں, لیکن کریں اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب جہاد کے ذریعے ہو. اس میں کوئی شبے والی بات نہیں. یہ درخواستوں سے نہیں ہوگا, عرض کرنے سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام کسی بنی ہوئی دیوار میں چنا نہیں جا سکتا, کسی رنگ میں ملایا نہیں جا سکتا. ایک ڈھیر ہے اس پر ہرا رنگ پھیر دیں اسلام ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام سارے کفر کو مٹا کر اس کی جگہ اپنے قدم جماتا ہے. اب یہ کہا جائے کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں پیوند کاری کی جائے اور ٹانکے لگائے جائے اسلام ہو جائے گا, تو یہ اسلام کے ساتھ مذاق. یہ جو کچھ ہے یہ باطل ہے.
اس سارے کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک ایک جز جو احکام کی ہے وہ شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی، تب اسلام ہوگا۔ اور اتنا حوصلہ حکمرانوں میں نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی مغرب سے کٹ کر زندہ رہ سکتا ہے، کوئی امریکہ سے ادھار نہ لے تو وہ روٹی کھا سکتا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ رزق کا کوئی اور بھی ذمہ دار ہے یا کسی اور ذریعے سے بھی آ سکتا ہے۔ ابھی کل بھی بڑی بحث ہوتی رہی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف عشر اور زکوٰۃ جو ہے ملک کی اگر باقاعدہ جمع کی جائے تو جتنا ریونیو آپ جمع کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اتنے بے شمار ٹیکس لگا کر وہ کہہ رہے تھے جی 600 ارب جمع 400 ارب جمع ہوتی ہے آمدن اور 625 ارب خرچ سال کا، یہ 225 ارب کہاں سے آئے؟ لیکن اگر زکوٰۃ اور عشر اور صدقات کو ہی شمار کیا جائے تو مجھے اگلے دن 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، عمران خان بتا رہے تھے کہ میرے ہسپتال کا ماہانہ خرچ جو ہے یہ 2 کروڑ روپے ہے۔ اس کی تعمیر پہ جو اربوں لگ گئے وہ الگ، جو مشینیں خریدی گئیں وہ الگ، اب جو رننگ جو چل رہا ہے اس پہ 2 کروڑ ماہانہ خرچ ہو رہا ہے اور 2 کروڑ ماہانہ زکوٰۃ سے آ رہا ہے۔ اگر ایک انسٹیٹیوشن کو لوگ سال میں 24 کروڑ دے دیتے ہیں کہ یہ خرچ کر رہا ہے غریبوں کی بہتری پر، تو اگر باقاعدہ بیت المال ہو اور اس کے مصارف صحیح ہوں اور اسے صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے، بلکہ مقروض کا قرضہ اتارنا تو زکوٰۃ کا سب سے اعلیٰ مصرف ہے، اور آپ کے 14 کروڑ مسلمان مقروض ہیں، تو یہ اربوں روپے جمع کر کے کیوں نہیں قرضہ اتارتے، کیوں ضائع کرتے؟ پھر اس کے ساتھ عدل ضروری ہے۔ کسی بھی نظام پر عمل کرانے کے لیے جب عدل میں کوتاہی آتی ہے تو اس پر عمل چھوٹ جاتا ہے۔ ایک معزز قبیلے کی ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی اور اس پر چوری ثابت ہو گئی۔ اب قاضی نے حکم دے دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو وہ اپیل لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور کچھ سفارش بھی کروائی کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیا جائے، اس کی جگہ جرمانہ ہم دے دیتے ہیں، معزز گھرانے کی بچی ہے، غلطی ہو گئی، ساری عمر اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا تو ہر کوئی پوچھے گا، بدنامی ہوگی پورے قبیلے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ کوئی غریب سے قصور ہوتا تو اس پر حد جاری ہو جاتی اور امراء سے ہوتا تو انہیں معاف کر دیا جاتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جرم ثابت ہو جاتا تو میں ان کی سفارش بھی نہ کروں۔ یہ ہے ضرورت نظام عدل کی۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو کوئی بھی نظام آپ نافذ کر دیں وہ اپنا کام نہیں کر سکے۔ چاہے جائے کہ آپ نفاذ میں ہی ہیلے بہانے سے کام لیتے رہیں۔ ہاں ایک بات ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، حکمران اہل وطن کو ایک بار پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں۔
اور میرے خیال میں ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اسلام ادھورا نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی حکمرانوں سے بھی یہی گزارش کی ہے کہ آپ کوئی بھی سسٹم ادھورا نہیں دے سکتے، سارا مشکل ہے، میں نے کہا سارا مشکل ہے، سارے کو چھوڑ دیں۔ سارا اگر مشکل ہے تو جو ادھورا ہوگا وہ اسلام نہیں ہوگا، اس کے ساتھ حقوق و فرائض ہوں گے، اس کے ساتھ ایک نظام عدل ہوگا، جو ان پر عمل نہیں کرے گا اس کو اسلامی سزائیں ملیں گی، اس کا طریقہ تفتیش اسلامی ہوگا، اس کی عدالتیں اسلامی اور شرعی ہوں گی، فیصلہ دینے والے لوگ شریعت سے اور حالات سے واقف ہوں گے، اس طرح کے وہ ایسے بندے ہی نہیں ہمارے پاس گے، بندے 14 کروڑ ملک بھرا پڑا ہے، بندے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں اگر آپ یہ انسسٹ کریں کہ آپ نے انہی موروں سے کام لینا تو پھر یہ آپ کی مرضی، ورنہ ملک میں تو ٹیلنٹ بڑا ہے، سب سے زیادہ ٹیلنٹ اس قوم میں، ایک سے ایک اعلیٰ دماغ اور ایک سے ایک شریف آدمی، ایک سے ایک نیک آدمی موجود ہے۔ تو بہرحال خدا کرے مجھے کو دھوکہ لگا ہو، لیکن جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے، مجھے بھی اسی لیے طلب کیا گیا تھا کہ آپ بھی تعاون کریں، میں نے کہا جی ہمارا تعاون شریعت کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ شریعت نافذ کریں، ہم آپ کے خادم ہیں، لیکن آپ شریعت کے نام پر لوگوں کی محض آنکھیں چبونا چاہیں تو اس میں ہم شامل نہیں، کیونکہ ہماری وفا جو ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور غیر مشروط ہے، اور کسی کو اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی حکمران کو، کسی سیاستدان کو، کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمیں وہ کچھ دے کر خرید سکیں گے یا ہماری کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ نفاذ شریعت اور بقائے اسلام ہی ہمارا مقصد، ہماری منزل ہے۔ شیطان اپنی سی کوشش کرتا رہتا ہے، شاید یہ بھی اس کی ایک کوشش ہو کہ اسلام کے نام پر کچھ دو چار باتیں گھڑ کے پھر بات چھٹی کرا دی جائے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اسی وطن عزیز پر پورے کا پورا اسلام نافذ ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے اگر حکمران کر دیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر نہیں کریں گے تو یہ معلوم رہیں گے اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ یاد رکھیے کہ وہی بندہ بہت خوش نصیب ہوگا جو نفاذ اسلام کی کوشش میں اپنا حصہ ڈالے۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، نہ مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، اور نہ مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ یہ لوگ مان لیں گے۔ مجھے پتا ہے یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں، لیکن بندوں کے لیے مشکل ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہے جس نے 313 کو 1000 کے لشکر جرار پر فتح دے دی۔ تو آج پھر وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور سب سے اس میں عجیب کردار ہمارے بعض دینی رہنماؤں کا ہے۔ ان کے انداز جو ہے ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کچھ 2-3 شکیں کر کے اور گزارا کر لیا جائے، اور کچھ اس میں ہماری اہمیت بھی ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں۔ ہم نے الاخوان کی بنیاد رکھی نفاذ دین کے لیے، اللہ کرے اب دین نافذ ہو جائے تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر لوگ اپنا کام کریں، پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ بات ہمارے مذہبی لیڈروں کو کھا جاتی ہے کہ اسلام نافذ ہو جائے اور ہماری جماعت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، نہ چندہ آئے، نہ دفتر کھلے، نہ گاڑیاں، نہ ٹی اے، نہ ڈی اے، نہ وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، نہ کوئی عزت، نہ وزیر بلائے، نہ سفیر، کوئی کیا فائدہ؟
اس لیے وہ بھی کوئی ماٹھا سا اسلام چاہتے ہیں، ہوڑا سا، کہ جس پہ ان کی وہ جماعت بازی بھی چلتی رہے اور اسلام بھی چلتا رہے. اور یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے. اگر اللہ کریم انہیں یہ جرأت رندانہ دے دے کہ ہمیں ان جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے اور جماعت بازی کی ضرورت، اسلام نافذ ہو اور یہ سب کچھ ہم وائنڈ اپ کر، یہ تو اگر ہو گیا تو از خود ہو جائے گا. نہ کوئی زکوٰۃ دے گا، نہ قربانی کے چمڑے دے گا، نہ کوئی خیرات دے گا. کون دے گا پھر جماعتیں چلانے کے لیے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ دینی جماعتوں کی بقا کی جنگ ہے کہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں تو نہیں بچتی، اسلام نافذ ہو جائے تو نہیں بچتی. تو اسی صورتحال کو جاری رکھا جائے کہ یہ کرو کرو، ہم کو مار دیں گے، اڑا دیں گے، کرو کرو، تو ان کا صورتحال رہتی ہے. جبکہ ہمیں اس میں کوئی ڈر نہیں. ہم تو کہتے ہیں آج اسلام نافذ کر دو اور آج یا اخوان وغیرہ ختم کر کے ہم تو اللہ اللہ کریں گے، ہمارے پاس تو اس کی فرصت ہی نہیں. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ بالآخر یہ بات بنو کے شمشیر منوائی جائے گی. کوئی غلط فہمی نہیں ہے مجھے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلوں کو غلط فہمی رہے. بے شک حکمرانوں کو بھی پتا ہو، حکومت کو بھی پتا ہو، حکومت کے کارندے بھی یہاں بھی موجود ہوں گے، وہ بھی لفظ لفظ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی بچے پالنے ہیں، غریب لوگ ہیں، ملازمتیں ہیں. ٹھیک ہے، جو سنتے ہو لکھو بھائی اور ضرور بتاؤ. اس لیے کہ ایسا ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جنہیں اللہ یہ توفیق دے گا کہ وہ وطن عزیز پر اسلام نافذ کریں، اور پھر وہ پھیلتا جائے روئے زمین پر، اور ہر قدم پر ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں. یہ بھی یاد رکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکایت کی اپنے شیخ سے، استاد سے جن سے پڑھتے تھے، کہ مجھے سبق یاد نہیں رہتا. پھر امام شافعی کے دو شعر ہیں، فرماتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی. حضرت وقیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے. فرمایا میں نے اپنے استاد شیخ وقیع سے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت کی. وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ گناہ کرنا چھوڑ دے. میں نے شکایت یہ کی کہ سبق یاد نہیں رہتا، حافظہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ کم کیا کرو، چھوڑ دو گناہ کرنا. لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، کہ دین کا علم اللہ کا نور ہے اور گناہگاروں کو نور نصیب نہیں ہوتا. یہ نفاذ دین جو ہے، یہ دین ہی اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور بانٹنے والی قندیلیں اگر خود غلاظت سے بھری ہوں تو انہیں اس کام پہ نہیں لگایا جاتا. اس لیے اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے جو جی چاہے کرتے رہو. چونکہ میں مجاہد تنظیموں کے حالات سے واقف ہوں. انہوں نے جہاد کے نام پر اپنے آپ پر سب کچھ حلال کر رکھا ہے. جی میں آیا نماز پڑھی نہیں، ہم مجاہد ہیں، جی ہمیں کیا ضرورت ہے. کبھی 2 رکعتیں پڑھی جوتوں سمیت، مسجد میں دندنا رہے ہیں جوتے پہنے بھی، یہ کہ ہم جی مجاہد ہیں. بھی مجاہد کے لیے انسانیت باقی نہیں رہتی. صحابہ کبار مجاہد نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑنے والے مجاہد نہیں تھے، آج تک 14 صدیوں میں جو لڑتے رہے مجاہد نہیں تھے. تو یہ غلط تصور ہے، ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی ضرورت نہیں. انہی لوگوں کو توفیق ارزاں ہوگی جو مخلص ہوں گے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اور مقدور بھر کوشش بھی کرتے ہوں. گناہ کا ہو جانا، خطا کا ہو جانا الگ بات ہے، اس کو رویہ بنا لینا الگ بات ہے. تو میرے بھائی پوری محنت کیجئے ذکر اذکار میں، دل روشن ہو، اور دل کی روشنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے.
خود کو خطاؤں سے بچانے کی کوشش کرو کہ اللہ کریم ہمیں نفاذ اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ تو دونوں باتوں کا خیال رہے، نفاذ اسلام بھی کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، اللہ کی اطاعت میں سستی نہ آنے پائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔